الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لہم عذابا مہینا۔ واجبۃ کریم حاضرین کرام، سب سے پہلے تو محترم ڈاکٹر صاحب نے جو سورہ حجرات کی آیت کریمہ پڑھی کہ ایمان والو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے آواز اونچی نہ کرو، اور نہ آپ کو اس طرح بلاؤ آپ سے اونچی اونچی آواز سے باتیں کروں جیسے آپس میں کر لیتے ہو، ورنہ ہو سکتا کہ تمہیں پتہ بھی نہ چلے اور تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ تو اس کے بارے میں ایک واقعہ جو حدیث میں منقول ہوا کہ وہ اپنے اور آپ لوگوں کے ایمان کی تازگی کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو خطیب تھے نا، جب وفد آتے تھے مختلف قبیلوں کے تو ان کے ساتھ ان کا خطیب بھی ہوتا تھا جو پھر اپنے قبیلے کے مفاخر امتیازات کہ ہماری یہ خوبیاں ہمارے یہ کام بیان کرتے تھے۔ تو عرب میں پہلے بھی یہ طریقہ تھا، میدان مناع میں بھی ایسا کرتے، جس قبیلے کا خطیب اور شاعر قابل ہوتا تھا نا وہ اپنے قبیلے کو جتا دیتا تھا، سارا سال پھر اس قبیلے کی عزت ہوتی تھی کہ یار اس شاعر نے اور خطیب نے اپنے قبیلے کے کمارات جو ہے نا منوا لیے لوگ۔ تو رسول کریم علیہ السلام کے جو خطیب تھے نا جب ایسے وفد آتے تھے وہ حضرت ثابت بن قیس بن شماس سے رضی اللہ تعالیٰ، ان کی آواز بڑی اونچی تھی۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو پھر مجلس نبوی میں آنے سے ہٹ گئے، گھر میں رہنا شروع کر دیا۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن پوچھا کہ ثابت کے بارے میں کسی کو معلوم ہے کہ کیا سبب ہے، وہ آ نہیں رہا، بیمار ہے یا کوئی بات ہے؟ تو ان کے پڑوسیوں نے کہا ہمارے علم میں نہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام دریافت کریں گے۔ اگلے دن انہوں نے آ کر بتایا کہ رسول کریم علیہ السلام ہم ملنے گئے تو وہ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، رو رہے تھے، بیمار نہیں تھے۔ ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا میری آواز اونچی ہے، میں اپنی آواز کو پست نہیں کر سکتا، مگر قرآن مجید میں یہ بات نازل ہو گئی ہے کہ حضور کی آواز سے اگر اونچی آواز ہو گئی تو تمہارے اعمال برباد ہو جائے، اس لیے جو مجلس کی حضوری سے میں محروم ہو گیا اس پر رو رہا ہوں، کیا کروں گا؟ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب یہ بات عرض کی گئی تو حضور نے فرمایا یہ حمید زندگی گزارے گا، قابل ستائش اور تعریف والی زندگی ہے، ایسے ہی کام ہو گئے اس سے کہ اس میں کوئی تان نہیں ہوگا اور شہید فوت ہوگا۔ ہاں، حمید زندہ رہے گا اور شہید وہ دنیا سے جائے گا۔ اور قرآن مجید میں پھر ساتھ ہی آیت اتر گئی کہ جو لوگ اپنی آوازوں کو رسول اللہ کے سامنے پست رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں کو جانچ لیا، ان میں ایمان اور تقویٰ، ان کے لیے بڑا اجر ہے، ان کے قصور معاف ہوں گے۔ انعام اترا اور حضور نے بلا کر کہا یار تیرے لیے پھر اللہ نے نرمی کر دی کہ جن کی نیتیں بد نہیں وہ کوشش کرتے ہیں، ان الذین یغضون من اصواتہم۔ تو واقعی پھر وہ بڑی پاکیزہ زندگی گزار کر گئے، اور جب مسیلمہ کذاب نے دعویٰ نبوت کیا، وہ جھوٹا نبی بنا تو اس کے خلاف جنگ ہوئی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ کے زمانہ میں۔ تو یہ ثابت پھر جو ہے نا کچھ قدم مسلمانوں کے اکھڑ گئے، بڑی جرأت سے وہ لڑے جھوٹے نبی کے ماننے والے، حقیقت الموت اس واقعہ کہتے ہیں۔ تو اس وقت دو آدمی اگر ثابت قدم نہ رہتے تو شاید مسلمان کچلے ہی جاتے۔ 40,000 مسلمہ کا ساتھی قتل ہوا تھا، وہ سچے دل سے مانتے تھے کہ اللہ کا نبی۔ حضرت ثابت بن قیس اور حضرت عبداللہ ابن مکتوم جو نابینے تھے جن کے لیے صورت اتری تھی، ان دونوں نے پھرنا میت والی خوشبو لگائی، زندہ ہوتے ہی اپنے آپ کو حنوط کیا اور میدان میں کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا مسلمانوں جو تم نے کرنا کرو، ہم یہیں کھڑے کھڑے مارے جائیں گے۔ ان کی وجہ سے پھر باقی لوگ ان کے قدم بھی جم گئے اور فتح ہو گئی۔ تو جو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ ثابت پاکیزہ زندگی گزارے گا اور اس کی موت شہادت کی ہوگی، واقعہ ایسا ہی ثابت ہوا۔ تو یہ واقعہ میں نے عرض کر لیا تاکہ میرے اور آپ کے ایمان میں کوئی تازگی پیدا ہو کہ
کہ قرآن جب اتر رہا تھا اور لوگ اس پر عمل کرتے تھے تو اس کا کیا طریقہ تھا. اب ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بات ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن اتارا تھا کہ اس پر عمل کرو، مگر لوگوں نے اس کے پڑھنے کو عمل بنا لیا کہ صرف پڑھتے جاؤ، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی، عمل والا کھاتا خالی ہو گیا. حالانکہ قاری صاحب بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے یتلون حق تلاوت، ٹھیک ہے پڑھنا بھی آتا، مگر عربی زبان میں تلا یتلو تو ہوتا پیچھے پیچھے چلنا. تلاوت بھی تلاوت اسی لیے کہلاتی کہ لفظوں کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. اصل معنی جو صحابہ کرام نے فرمایا یتبعون حق اتباع، کہ قرآن کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، جو روکتا ہے اسے روکتے جاتے ہیں، جس کا حکم دیتا ہے وہ مانتے جاتے ہیں. جیسے حق ہے نا پیچھے پیچھے چلنے کا، وہ کام کرتے ہیں. تو اللہ توفیق دے. ہم صرف قرآن مجید کو پڑھیں نا، پہلا مرحلہ پڑھنا ہی ہے، پھر سمجھنا، پھر عمل کرنا. اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق دے. پھر قرآن ایسی بات ہے کہ جیسے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ تم گلہ کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا، ہمارے پہلے جو تھے انہوں نے یہ دین کی خدمت کی، اللہ تعالیٰ یہ کرتا رہا، آپ کیوں روٹھ گیا؟ تو بہت سیدھا کا جواب دیا. پھر وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر. کیا رشتہ تمہارا اللہ سے؟ آپ مدد چاہتے ہو، کیوں مدد کرے؟ وہ باقی کافر اس کی مخلوق نہیں. فرق پہلے تو ایمان اور تقویٰ کا تھا.